السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورے کا روزہ اور اس کا پس منظر۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ ابھی تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسلامی احکامات اور تعلیمات ایک دفعے ہی نازل نہیں ہوئی۔ 23 سال کے عرصے میں تھوڑے تھوڑے رفتہ رفتہ اعمال و احکام آتے رہے۔ ہوا یوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہاں یہودیوں کے کئی قبائل، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور دیگر قبائل آباد تھے۔ ان یہودیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ آج کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے روزہ رکھا تو ہم بھی حضرت موسیٰ کی اقتداء میں شکر کے طور پر اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شبہ پیدا ہوا کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی اسی دن روزہ رکھیں گے تو ان کی تہذیب اور رسم و رواج سے مشابہت ہو جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ حکم یہی ہے کہ فقہاء کرام نے صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی عاشورے کا روزہ بطور فرض رکھتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے احکامات آ گئے اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورے کے روزے کی فضیلت منسوخ ہو گئی۔ چنانچہ عاشورے کا روزہ نفلی اور مستحب کام ہے، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھیں تو گناہ یا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن یہ روزہ رکھنا اجر عظیم کا باعث اور بہت بابرکت کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا تو یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لہٰذا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھا جائے اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے دن کے روزے کے بارے میں فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی ہم عاشورے کے دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورے کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا۔